اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 7 مئی 2020 ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ مسیحا ہو اللہ تعالیٰ کے، واللہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، کھربوں کھربوں سورج جسے بنا رکھے ہیں، زمین تو ذرہ سا ہے، اس مالک کے آپ مسیحا ہو۔ جی کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے؟ وہ دیکھو، ایک لڑکا ہے عرب میں، ایک لڑکا ہے امریکہ میں، ایک لڑکا ہے وہاں پر، اس کے پاس کھربوں روپیہ ہے، کھربوں روپیہ ہے۔ کم عمر میں اللہ نے اسے کھربوں روپے کا مالک بنایا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو امیر ترین پیدا ہوا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کھانے پینے کا تک پرابلم ہے، رہنے کو شیلٹر تک نہیں ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ دیکھو سعودی کے کنگ سلمان کے پاس کیا ہے؟ دولتوں کا انبار ہے۔ وہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ اپنے آپ کو مسیحا بول رہے ہیں اللہ کے، کیا ہے؟ میرے پاس اللہ ہے۔ فلمی ڈائلاگ ہو گیا یہ، اللہ ہے۔ ارے سب کے پاس اللہ ہے، ہاں؟ کیا اللہ سوکھتا نہیں ہے؟ اللہ تو جانوروں کا بھی اللہ ہے، پرند چرند کا بھی اللہ ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاں، اللہ ہے۔ یہ ڈائلاگ سے دم نہیں رہتا ڈائلاگ میں۔ اللہ کے میرے پاس وہ نشان ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس دعوت من الارض کا راز جو اللہ نے کھولا، میرے پاس قرآن ہے اور قرآن کی حکمت ہے۔ قرآن اور قرآن کی حکمت کیا ہے؟ سب کے پاس ہے قرآن، گھر میں سب کے پاس حکمت ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آیات کبریٰ کا راز ہے میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کھولا ہے میرے ذریعے۔ 10 آیات کبریٰ، پہلا مسیح دجال، دوسرا مسیحا ابن مریم یعنی میں، تیسرا 3 طرف زمین کا دھس جانا، تیسرا چوتھا پانچواں، مشرق میں مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، جس سے مراد ہندوستان ہے کیونکہ یہ تمثیلی تھا، پیننسولا، جو 2004 میں 25 مارچ کو کرسمس سونامی کے نام سے آئی۔ پانی اوپر چڑھ گیا زمین کے، یہی تھا زمین کا دھسنا۔ پھر 6واں نشان دعوت من الارض، جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا۔ پھر 7واں آگ کا ظاہر ہونا، 8واں یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یہ ہے میرے پاس۔ اور پھر وہ عہدہ مسیحا بن ڈیوڈ کو، یعنی مسیحا اللہ تعالیٰ کا مسیحا میں، اسے جو عہدہ دیا گیا، ساری دنیا کو حکم دیا گیا، انسانیت کو، اللہ اور اس کے مسیح کو فالو کرو ورنہ جنت میں انٹری نہیں ہوگی۔ وہ رتبہ ہے میرے پاس، وہ رتبہ تمہارے کوئی بادشاہ کے پاس نہیں، جس کے پاس درجنوں گاڑیاں ہیں، جہاز ہے، دولتوں کے انبار ہیں، بیویوں کے خوبصورت بیویوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بچے ہیں۔ میرے پاس یہ رتبہ ہے جو دنیا کے پاس، ساری دنیا کے پاپولیشن آبادی جتنی انسانیت کو ملا لو، وہ رتبہ کسی کے پاس نہیں۔ میرے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا انعام رتبہ ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس غربت تکلیف ہے، آج اللہ کی مرضی سے ہے، آزمائش ہے۔ میرے پاس جاہلوں کی دی ہوئی ذلت ہے، گالیاں ہیں، بدتمیزیاں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تصدیق کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے کو پاگل، مجنون، فسادی اور گالیاں دینا، یہ تصدیق ہونا ضروری تھا، اسی لیے وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ میرے پاس اللہ کا احکام، اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ ہے جس نے مجھے جنتوں کے سرداروں میں سے ایک بنایا ہے۔ جو دنیا کے آپ کے بادشاہ، دولت مند لوگوں میں اتنے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، کئی کاروبار سنبھال رہے ہیں، حکومتیں سنبھال رہے ہیں، یہ رتبہ ان کو نہیں دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے یہ رتبہ ایک ہی تھا، وہ ہے میرے پاس۔
کیا تمہارے سارے بادشاہوں کو، سارے دولت مندوں کو جمع کر کے پوچھو یہ رتبہ ان کے پاس ہے؟ ارے کیا رکھا ہے اس رتبے میں؟ پیٹ تھوڑے بھرتا ہے اس رتبے میں، پیسہ تھوڑے آتا ہے اس رتبے میں، کیا رکھا ہے؟ ایک وعدہ ہے قیامت کے بعد جنت دینے کا، حوریں ملے گی، جنت کے سردار بنیں گے، یہ تو ایک وعدہ ہے بس۔ ہاں، اور اس پر ہم یقین کرتے ہیں، کیونکہ میرے آنے کا، مسیحا کا ظہور کا وعدہ تھا سارے انسانیت سے، مسیح دجال کے امتحان کا وعدہ تھا ساری دنیا سے، دعوت من الارض کا نکلنے کا وعدہ تھا ساری دنیا سے، وہ پورا ہوا۔ یاجوج ماجوج کا وعدہ تھا وہ ظاہر ہونے کا، وہ پورا ہوا۔ تو آج آپ لوگوں نے یقین کیا تو آپ پاگل نہیں تھے، بے وقوف نہیں تھے، آپ مذہبی تھے۔ تو آپ بے وقوف تھے کیا؟ پہلے یہ بولیے، مذہبی ہونے کے ناطے کیا آپ بے وقوف پاگل تھے جو یقین کرتے تھے ان نشانوں پر، اور آج وہ ظاہر ہوئے؟ تو میرے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اور اس کے نشان اور اس کا دیا ہوا رتبہ، وہ عزت ہے۔ گویا کہ منافقین، شیاطین، کافرین میری بے عزتی کریں، کیونکہ وہ کب تک کریں گے؟ جب تک وہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد جب مریں گے تو جہنم کے لیے وہ تیار رہیں گے۔ یہ رتبہ میرے اللہ پاک کا دیا ہوا، ھذا من فضل ربی، میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور یاد رکھو یہ وہ رتبہ ہے، اس رتبے کو پانے کے بدلے میں مجھے اگر دنیا میں شیطانوں کی ذلت ملے، غریبی ملے، تکلیفیں ملے، کھانے پینے رہنے کا پرابلم ملے تو سودا منظور ہوا، کیونکہ یہ وہ رتبہ ہے کہ حاصل کرنے کے لیے تمہاری دولتیں، تمہارے کارز، تمہاری ساری شہرتیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری زندگیاں بیکار ہو جاتی ہیں یہاں پر اس رتبے کو پانے کے لیے۔ میرے پاس وہ رتبہ ہے اس اللہ پاک کا، میں آیت ہوں اللہ کی، میں نشانی ہوں اللہ کی، آیات کبریٰ میں سے ایک ہوں، بڑے نشانیوں میں سے، اللہ کی 10 بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے میں وہ دوسری نشانی ہوں، عیسیٰ ابن مریم، مسیحا ابن داؤد، وہ ہے میرے پاس، جو تمہارے پاس تو چھوڑو، تم ساری دنیا کے لوگ کتنے ہی اچھا عمل کر لو، کتنی دولتیں کما لو، رتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ہے میرے پاس۔ دنیا تو فانی ہے، اگر 1 کروڑ پتی، کھرب پتی بھی ہے، 2 وقت 3 وقت کھانا نہ کھائے تو بیمار پڑ جائے گا۔ مجھے بھی اللہ کھلاتا ہے، پرابلم نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، کافی ہے۔ اصل دولت رتبہ تو یہ ہے۔ کیا آپ کے بادشاہ سلمان سعودی عرب کے، ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ، جو کہ سائرس کا ری انکارنیشن ہے، دوبارہ جنم، کے خسرو کا دوبارہ جنم ہے ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کیا پرائم منسٹر نریندر مودی، کیا یہ سارے ورلڈ کے لوگ، بڑے بڑے حکمران، شیوا، مسیحا، جیزس کرائسٹ کو بڑا نہیں مانتے؟ کیا یہ سب مل کر بھی وہ بن سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو وہ ہوں میں۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ بھوک، تکلیف، ذلت۔ کس کی ذلت؟ تم لوگوں کی دی ہوئی، جاہلوں کی۔ میرے پاس اللہ ہے اور میں اللہ کی نشانی ہوں، آیت ہوں۔ یہ ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا رتبہ عزت کے ساتھ، اور یہ رتبہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، قیامت کے بعد بھی یہ رتبہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا میں جنتوں میں یہ رتبہ ہے۔ یہ رتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے پورے خاتمے تک، یہ رتبہ اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو، مسیحا ابن داؤد کو دیا ہے، جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یعنی مجھے اس نے اپنا لارڈ شیوا کلکی اوتار، یعنی مسیحا بن داؤد، یعنی جیزس کرائسٹ بنایا۔ یہ رتبہ ہے میرے پاس۔ کیا یہ رتبہ ہے تمہارے پاس؟ ہو گئے پانی پانی اس سوال سے؟
झूठ बोल रहे हो तुम, बोलेंगे, यही बोलेंगे आप लोग, क्योंकि तुम झूठे हो, फरेबी हो, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। सूरह रहमान पढ़ो, किन किन नेमतों का तुम इनकार करोगे। मसीह दज्जाल के निशानात तुमको दिए, जो कि मुसलमान होगा। ये लिखा है जिसने बनी इसराइलियों को, जो यहूदी है नस्ल से और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग हैं, उनको अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। क्योंकि ये बनी इसराइली लोग मेरे पिछले जन्म में जब मैं आया था तो मुझे झूठा मसीह बोले थे, तो अल्लाह ने उनको दोबारा जन्म दे के झूठे मसीह के हवाले किया, और उन्हीं में असली मसीहा मुझे पैदा किया, ताकि वो फ़र्क महसूस करें कि झूठा मसीह कैसा होता है और सच्चा कैसा होता है। तुम ही देखो, आज जो इसराइल में जो बनी इसराइली मौजूद हैं, समझ रहे हैं लोग, वो बनी इसराइली यहूदा के नस्ल के नहीं, वो तो मंगोल्स तुर्किस्तान के मिक्स ब्रीड हैं, पूरे याजूज माजूज हैं, जिन्होंने मज़हब जुडाइज़म यानी यहूदिज़म मज़हब को अपना लिया और वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं। हकीकत में जो आज इसराइल में लोग मौजूद हैं वो याजूज माजूज की लंबी नस्ल है, और याजूज माजूज की गिड्डी नस्ल वो चाइनीज़, जापानीज़, मंगोलियन से सारी दुनिया में फैले हुए। लिहाजा जो बनी इसराइली लोग इनकार करे थे, यहूदी भी इसमें ही शामिल हैं, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते हैं। तो यहूदा, जो यहूदियों का जो ज़िक्र आया है क़ुर्ब क़यामत में कि गरखत का झाड़ नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलेगा, मतलब ये वो यहूदी नहीं जो इसराइल में, बल्कि ये वो यहूदी हैं बनी इसराइली जो जमात अहमदिया में जमा हुए हैं। जमात अहमदिया जो एक फ़ॉलो करती है मसीह दज्जाल को, जी हाँ, जमात अहमदिया मसीह दज्जाल को फॉलो कर रही है, गलती का शिकार है। वो बनी इसराइली हैं, ईमान से मुसलमान, लेकिन नस्ल से बनी इसराइली। तो जो लोग कह रहे हैं कि मसीहा आएगा, इसराइल के जो लोगों का जो इंतज़ार कर रहे हैं मसीहा, वो मसीह दज्जाल है समझ रहे हैं। नहीं, मसीह दज्जाल लफ्ज़ तो बयान करता है, मसीह दज्जाल बोले, सिर्फ दज्जाल ना बोले। 30 दज्जाल अलग है, मसीह दज्जाल अलग। मसीह दज्जाल का 6 का दौर का जिक्र मौजूद है। एक दिन, एक साल के, एक दिन आम दिनों के बराबर, जब वो पहला मसीह दज्जाल ज़ाहिर हुआ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। फिर दूसरा जब ज़ाहिर हुआ, यानी उसका खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। फ़िरौन जैसी एक रियासत, फ़िरौन एक नाम नहीं है, एक रुतबा है, एक ओहदा है, वैसे मसीह दज्जाल दूसरा। एक दिन का, एक दिन एक साल के बराबर, फिर एक दिन एक महीने के बराबर, फिर एक दिन एक हफ्ते के बराबर, और एक दिन के बराबर, और एक दिन एक चिंगारी के बराबर, यानी सेकंड। आज बटन दबाइए और फ़ोन देख लीजिए। तो मसीहा का आप ज़रा गौर करें, टेली कम्युनिकेशन रहेगा, उस वक्त मसीहा ज़ाहिर होगा। तो टेली कम्युनिकेशन भी बड़ा फास्ट रहेगा, इसका मतलब है कि मसीहा के दौर में। आप इन हदीसों को सबको मिलाकर देखिए, याजूज माजूज की हदीसों को मिलाकर, मसीहा बिन डेविड के, और साथ में इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ पे से उतर के ढूंढ कर नीचे देखना पड़ेगा कि कितने लोग मर गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन आम रहेगा। हाथ में देख सकेगा मसीहा, एक भाई दूसरे भाई को बात कर सकेगा इस ऐप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए जो मैं कर रहा हूँ, अपने ही घर से तबलीग कर सकेगा मसीहा जो मैं कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इन सारे हदीसों को मिलाकर देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। मेरी बात समझ में आई आपके? अल्लाहू अकबर।